آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے ہاں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری برائے نام ہو رہی ہے بلکہ ہو ہی نہیں رہی ہے؟ اتنا لاس آف کانفیڈنس یا اعتماد نہ ہونا پاکستان پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اطراف میں تو بیرونی سرمایہ کاری بہت ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں مگر برائے نام بھی نہیں ہو رہی۔ جی کامران بھائی، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ کہنا چاہیے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کا بہت ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ کاروبار کرنے کی مشکلات پاکستان کے اندر جو ہیں، جو ایک ورلڈ بینک کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس بھی ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کے اندر ایک کاروبار کو بنانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے کتنی آسانی ہے، یہ کتنی مشکلات ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جہاں کاروبار کرنا مشکل ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہے، ہم بیرونی جو اس کی وجوہات ہیں اس پہ آتے ہیں، لیکن ابھی جو پچھلا یہ سال جو چل رہا ہے، جاری سال، اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا مجموعی طور پہ، وہ 13.1% ہے معیشت کے سائز کا، جو پچھلے 50 سال کی سب سے کم سرمایہ کاری کی سطح ہے۔ تو یعنی پاکستانی نہیں انویسٹ کر رہا، تو یہ صرف وہ نہیں ہے کہ باہر پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہے یا پاکستان باہر اپنے آپ کو مارکیٹ اچھا نہیں کر رہا۔ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو سب سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے، اور اس کی بھی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایف پی آر کے مسائل، بجلی کے مسائل، بجلی جو مہنگی ہوتی چلی گئی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے، خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کے لیے، کہ آپ مقابلہ کیسے کریں گے جب بجلی کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ پورا اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی چلی جا رہی ہے اس کے، اور اس سب کے اوپر ایک سیاسی بحران، ایک ہیجان کی کیفیت، ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک صورتحال ایسی پیدا کر رہی ہے جہاں سرمایہ کاری حکومت پوری کوشش کرتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ آخری جو فورن انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر بالکل بات نہیں ہوتی ہے، دیکھیں دنیا میں اس وقت زیادہ تر جو ملٹی نیشنلز ہیں جو ڈومینیٹ کرتی ہیں، بشمول نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی، بٹ اس کے علاوہ بھی پرانی فائنینشیل سروسز کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، کیمیکل پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے اندر، وہ مغربی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا مغربی دنیا کے ساتھ رشتہ آہستہ 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 کمزور ہوتا چلا گیا ہے، اور خاص طور پہ یورپ کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی کمزور رشتہ ہے، ہماری فارن پالیسی میں بھی اس کو وہ ہم اہمیت نہیں دیتے، اور نتیجتاً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نئی کمپنیاں تو آنا دور کی بات، جو پہلے پاکستان میں کام کر رہی تھیں، دنیا کے سب سے بڑے بینکس یہاں پہ کام کر رہے تھے، ایک ایک کر کے زیادہ تر وہ چلے گئے، پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز چلی گئیں، کیمیکل کمپنیز چلی گئیں، ایئر لائنز جتنے یہاں پہ ویسٹرن آپریٹ کرتی تھی انہوں نے آپریشن کم کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ تو یہ 3-4 مختلف چیزیں مل کے نتیجہ وہ نکل رہا ہے جو آپ نے بالکل درست کہا کہ صرف ایک سال کی بات نہیں ہے۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا کامران بھائی، 2008 کے بعد سے تقریباً 15 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ پاکستان سٹرگل کر رہا ہے، ہمیں ایف ڈی آئی نہیں مل رہا، اور اس میں اب ہمارے لیے تو ڈبل جیپٹی ہے، دگنا مسئلہ ہے کہ جو فریش انویسٹمنٹ آ نہیں رہی اور جو ہمارے ہاں تھی وہ ایگزٹ کر رہی ہے بہت تیزی سے۔ لوگ، آپ نے تمام سیکٹرز کا نام لیا، اس میں فارما سیکٹر بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اور اس طرح کی پوری صورتحال کے اندر ہمارے لیے تو بہت ایک بحرانی کیفیت ہے اسد بھائی کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی اور جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات جو آپ 1 2 3 کر کے گنا سکیں۔ جی کچھ تو آلریڈی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا جو ایک اور چیز جس کی وجہ سے پاکستان میں اب سرمایہ کاری آنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی معیشت وہ چیزیں پیدا نہیں کر رہی ہیں جس کی عالمی منڈی میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے لیے دیکھتا ہے تو وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ ٹوٹل کوئی 300-350 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ عالمی منڈی جو ہے وہ 80 ٹریلین ڈالر سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، تو تقریباً 100 ٹریلین کے قریب شاید پہنچ گئی ہے۔ تو وہ جو اتنا بڑا سیلاب ہے
اس کے اندر جو جن چیزوں کی تجارت ہو رہی ہے پاکستان اس کا حصہ ہی نہیں ہے. تو ایک بہت چھوٹا سا سلائس ہے جو پاکستان کی مارکیٹ ہے. تو پاکستان میں جب کوئی سرمایہ کاری کے لیے دیکھتا ہے تو صرف ان چیزوں کو, ان انڈسٹری کو دیکھتا ہے جہاں کے پاکستان کے اندر کھپت ہے. تو پاکستان میں اس وقت ملٹی نیشنل آپریٹ کون سی کر رہی ہیں؟ جو کوکا کولا بیچتی ہے یا پیپسی کولا بیچتی ہے یا ٹافیاں بنا رہی ہے, یعنی کنزیومر پروڈکٹس بیسکلی, کیونکہ 25 کروڑ لوگ ہیں تو کھپت جو ہے کنزیومر پروڈکٹ کی ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی کا کوئی بیس نہیں ہے یہاں پہ, الیکٹرانک انڈسٹری ہے نہیں. تو جب تک آپ معیشت کو مجموعی طور کے اوپر اس نئی دنیا کی جو حقیقت ہے, ایک نالج اکانومی ہے, زیادہ ایک ویلیو ایڈڈ اکانومی ہے دنیا, آپ اس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو پاکستان کی طرف کوئی کیوں دیکھے گا؟ تو یہ جو ابھی اب کی صورتحال ہے اسد بھائی, اس کو کیسے ہم آنن فانن تو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈونر دوست ہیں جو کہ سعودی عربیہ, قطر, UAE, وہ بھی جب ہے وہ ان کی طرف سے پلیجز تو ضرور آتے ہیں مگر ہم عملی سرمایہ کاری نہیں دیکھتے, جس کی خود وضاحت کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ہمارے پاس منصوبے نہیں ہیں. اور اب شاید دنیا وہ ڈونر مینٹیلٹی سے باہر ہے. وہ اب ہم خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عطیہ نہ دو, ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرو. اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ ہم بالکل بری طرح سے تیار نہیں ہیں صحیح طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ PIA جیسی چیز جو ہم جب نجکاری کا لے کر آئے تو اس میں بالکل ہمیں بین الاقوامی دلچسپی نظر نہیں آئی. سائز ہی کوئی نہیں نا مارکیٹ کا آپ کے بیچ کا. پرابلم ان کا جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کا خاص طور پہ ایک اور مسئلہ ہے, اور واقعی میں قطر نے بھی انٹرسٹ کئی سال سے شو کیا ہے, وہ واقعی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ نے تو بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. یہاں پر محمد بن سلمان نے, کراؤن پرنس نے, خالد الفالی جو انرجی منسٹر تھے اس وقت مینوفیکچرنگ میں ان کو رپورٹ کرتے, بہت سب سے طاقتور وزیر سعودی عربیہ کے, خود ذاتی طور پہ آئے, گوادر گئے. پرابلم یہ ہے کہ ان ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی معیشت کھڑی بھی ہے آئل اور گیس کے اوپر. یہ ہے ان کی اسٹرینتھ. ان کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آپریٹ کرتی ہیں. پاکستان میں نہ آئل ہے بڑے پیمانے پہ, نہ گیس ہے بڑے پیمانے پہ. تو ان کی معیشت کا اور ہماری معیشت کا اوور لیپ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ خصوصی, اور سائز معیشت کا چھوٹا ہے. جس طریقے سے قطر کو ہم ایئرپورٹ دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا یار آپ کا اتنے چھوٹے ایئرپورٹ ہیں, اس میں فلائٹس تو کوئی ہوتی نہیں, تو سارے ایئرپورٹ اب کم سے کم بڑے جو ہیں اس کو ایک ٹرانزیکشن میں کر لیں تو شاید ہم اس کو دیکھ لیں. سو ایک سے زیادہ مسائل ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا, لیکن اصل بات یہ, اس کی جڑ تمام جو میں باتیں کر رہا ہوں, آپ کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی, آپ دور رس فیصلے کرنا شروع کریں گے. آپ نے بالکل صحیح بات کی, اگر آپ اجازت دیں کہ اصل جڑ پہ آپ پہنچیں کہ یہ کام آنن فانن ہونے والے نہیں ہیں. جہاں آپ معیشت کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے 15 سال اور 20 سال کی پلاننگ کی ضرورت ہے, سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کوئی سسٹم کے اندر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو ایک ایسا نظام جہاں 7 سال کے اندر 10 فائنانس منسٹر بدل جائیں, وہاں پہ اس قسم کی نہ فیصلہ سازی ہو سکتی ہے نہ ایسی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے.